بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان اور خان۔ اسلام کی بالادستی قائم کرنے والے مسلمان حکمران سلطان اور خان کی باطل کے خلاف جنگ کی تاریخی داستان۔ مصنف اسلم راہی ایم۔ ادھر مسلمانوں کے ہاتھوں بدترین شکست اٹھانے اور بری طرح زخمی ہونے کے بعد قسطنطنیہ کا بادشاہ اینڈرونکس نائکومیڈیا شہر کے نواحی میدانوں میں شکست اٹھانے کے بعد نائسا شہر کی طرف بھاگا۔ اس فرار کے دوران سلطان اور خان و سلیمان نے اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے لشکر کی تعداد کم کی تھی، لیکن اس کے باوجود اب بھی اینڈرونکس کے پاس جو لشکر تھا اسے عددی لحاظ سے سلطان اور خان کے لشکر پر فوقیت حاصل تھی۔ سلطان اور خان نے جب اینڈرونکس کا تعاقب ترک کیا اور نائکومیڈیا شہر کی طرف چلا گیا، تب اینڈرونکس ایشیائی شہر نائسا کے نواح میں جا کر پڑاؤ کر گیا۔ سب سے پہلے زخمیوں کی مرہم پٹی کا سامان کیا گیا، اور خود اینڈرونکس بھی چونکہ زخمی تھا، لہٰذا شاہی طبیب اس کے گرد جمع ہوئے اور اس کے زخموں کا علاج کرنے لگے۔ اس موقع پر خود روجر اپنی بیوی میری کے ساتھ اینڈرونکس کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کی احوال پرسی کی۔ کچھ دیر اپنے لشکر کے نقصان اور زخمیوں کی دیکھ بھال کے سے انداز میں اس نے روجر کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھ لیا، روجر، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہماری تعداد زیادہ ہونے کے باوجود مسلمانوں کے ہاتھوں میں شکست کیسے ہوئی۔ میں مانتا ہوں میرے اپنے اندازے بھی غلط ثابت ہوئے، لیکن تم تو یورپ کی ان گنت جنگوں میں حصہ لے چکے ہو۔ سسلی کے حکمرانوں نے تمہیں ایک ناقابل تسخیر سالار قرار دیا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ تمہارے اندازے غلط نہیں ہونے چاہیے تھے، اور پھر جنگ شروع ہونے سے پہلے تمہارا گمان تھا کہ مسلمان ہمارے سامنے زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکیں گے۔ دم لینے کے لیے اینڈرونکس رکا، پھر آہ بھرتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیسی انہونی بات ہے کہ ان گنت ریچھوں کے مقابلے میں چند خونخوار بھیڑیے کامیاب ہو جائیں۔ اینڈرونکس جب خاموش ہوا تو روجر نے کچھ سوچا، پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ جو کچھ ہوا عارضی اور حادثاتی ہے۔ عنقریب مسلمان ہمارے سامنے اس طرح بھاگیں گے جس طرح ہم نائکومیڈیا سے نائسا کی طرف بھاگتے ہیں۔ دراصل میری ان کے ساتھ پہلی جنگ تھی، ان کی رزم آرائیوں کے طریقوں سے میں واقف اور آگاہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ قبل اس کے کہ روجر کچھ کہتا، اینڈرونکس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے خود فراموشی کے اسے عالم میں کہنا شروع کیا۔ جس وقت جنگ اپنے عروج پر تھی میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ترک ہمارے لشکر پر ابدی پہنائیوں سے نکل کر جلال آگیں تقدیر کے عذاب کی طرح ہمارے لشکر پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ وہ صرف آگے بڑھنا جانتے تھے، مڑ کر پیچھے نہ دیکھتے تھے۔ بڑی تیزی سے انہوں نے ہمارے لشکر کی آرزوؤں کو سنسان احساسات کو مفلوج کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہمارے لشکری ان کا سامنا کرتے ہوئے کتراتے تھے، جبکہ وہ ہماری صفوں میں اس طرح داخل ہوتے تھے جس طرح آگ کے کف آلود طوفانوں میں آندھیوں کے شناست جھکڑوں کے محرم داخل ہوتے ہیں۔ اپنے سامنے آنے والی ہر شے کو، ہر نفس کو ترکوں نے مرگ کی اساس بناتے ہوئے اپنی فتح مندی کو یقینی بنانا شروع کر دیا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد تھوڑی دیر تک اینڈرونکس کا منہ متحیر و مبہوت سے انداز میں آدھا کھلا رہا، پھر وہ مزید کچھ کہنے لگا۔ جب جنگ اپنے عروج پر تھی اور میں اپنے لشکر کے وسطی حصے میں تھا، اس وقت ہی مجھے اپنی شکست کا یقین ہو گیا تھا، اس لیے کہ میں نے حملہ آور ترکوں کو دیکھا۔ وہ ہمارے لشکریوں پر اس طرح حملہ آور ہو رہے تھے جیسے سمندر کے جلال پر ہیبتوں کا نزول ہوتا ہے، جیسے دھان کی بالیوں پر پرندوں کی ڈاریں لپکتی ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے ہمارے لشکریوں کو موسموں کی گرد نقاش کے بکھرتے خیال کی طرح اڑا کر رکھ دیا، اور ذلت نفس اور روح کی رسوائی کو ہمارا مقدر بنا دیا۔ اینڈرونکس جب خاموش ہوا تو اس کی ڈھارس اور تسلی کے لیے بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے روجر کہہ رہا تھا، آپ اس شکست کو دل پر نہ لیں، اسے ایک عارضی دھچکا سمجھیں۔ ابھی ہم نے ان کے ساتھ فیصلہ کن جنگ بھی کرنی ہے، اور خداوند کو منظور ہوا تو آنے والی جنگ میں ہم مسلمانوں کی حالت خیموں کی بکھری دھجیوں، ذلت اور پستی کے کفن سے بھی زیادہ ہولناک اور بدتر بنا کر رکھ دیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ جو جنگ ہماری مسلمانوں کے ساتھ ہوگی، اس میں ہم ان کی عظمت کو روندے ہوئے ذروں، ان کی ساری شوکت کو ذلت کی پستی، ان کی تمام و ناتمام فضیلت کو انہی کی خواہشوں کی گندگی میں تبدیل کر کے رکھیں گے۔ اینڈرونکس کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور کہنے لگا، تمہاری زبان مبارک ہو۔ اب ترکوں سے انتقام لینا یوں جانو ہمارے لیے ایک فرض بن چکا ہے جسے ہم نے ہر صورت پورا کرنا ہے۔ روجر ڈھارتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، اور یہ فرض عنقریب پورا ہوگا۔ اس وقت میں ایک اور انتہائی اہم مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اینڈرونکس نے چونکنے کے انداز میں روجر کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، کہو کون سا اہم مسئلہ ہے؟ بھاری افسردہ اور اداس سی آواز میں روجر کہنے لگا،
دراصل انتیشیا مسلمانوں کے لشکر میں رہ گئی ہے۔ جس وقت ہمیں شکست ہوئی ہمارا لشکر پسپا ہو کر بھاگا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ پڑاؤ میں سو رہی تھی یا تعاقب کے دوران اسے پکڑ لیا گیا۔ بہرحال ہمارے مخبر یہ خبر دے چکے ہیں کہ انتیشیا اس وقت مسلمانوں کے پڑاؤ میں ہے۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک وفد مسلمانوں کی طرف روانہ کروں اور وہ وفد مسلمانوں کے سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر انتیشیا کی واپسی کا مطالبہ کرے، اور اگر ہو سکے تو ہمارے لشکر میں جس قدر لڑکیاں مسلمانوں نے تعاقب کے دوران گرفتار کر لی ہیں ان سے متعلق بھی بات کی جائے۔ اس کے لیے مسلمانوں کے سلطان کو ایک بھاری رقم کا لالچ دیا جائے تاکہ وہ گرفتار ہونے والی لڑکیاں ہماری تحویل میں دے سکے۔ تھوڑی دیر دکھ بھرے انداز میں اینڈرونکس خاموشی سے ہونٹ کاٹتا رہا، پھر کہنے لگا، روجر، میں سارے معاملات تم پر چھوڑ کر آتا ہوں۔ تم جو کچھ کرو گے میں سمجھوں گا وہ میری طرف سے حکم جاری کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اینڈرونکس نے روجر کی بیوی اور اپنی بھتیجی میری کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی دکھ بھرے انداز میں کہنا شروع کیا، میری بیٹی، مجھے مسلمانوں کے ہاتھوں انتیشیا کے گرفتار ہونے کا بے حد دکھ اور صدمہ ہے۔ میری اپنی جگہ بالکل پرسکون اور مطمئن کھڑی تھی، اس لیے کہ جو کچھ انتیشیا نے کیا تھا وہ اپنی بڑی بہن کی میری کے مشورے اور اس کی رضامندی سے کیا تھا، لہٰذا میری کچھ نہ بولی، چپ چاپ اس نے اپنی گردن جھکائے رکھی۔ اینڈرونکس نے اس بار روجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، روجر، انتیشیا کی واپسی کے لیے مسلمان جس قدر رقم طلب کریں انہیں ادا کر کے ہر صورت میں انتیشیا کو واپس لایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی جب اینڈرونکس نے روجر اور میری کو جانے کی اجازت دے دی تب دونوں میاں بیوی اس کے پاس سے ہٹ گئے۔ سلطان اور خان جانتا تھا کہ جب تک قسطنطنیہ کا بادشاہ اور اس کا داماد ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ایشیا میں موجود ہیں وہ چھیڑ چھاڑ کرتے رہیں گے اور کسی بھی صورت ان علاقوں میں امن قائم نہیں ہونے دیں گے جو مسلمانوں نے ان سے چھینے ہیں۔ ان حالات کے تحت جب سلطان نے اندازہ لگایا کہ یونانیوں پر ضرب لگانے کے لیے اب اس کی عسکری طاقت پہلے سے کہیں زیادہ ہے، تب دو مقاصد کے تحت سلطان اپنے لشکر کے ساتھ نائکومیڈیا شہر سے نکلا اور دشمن کی طرف کوچ کیا۔ اب سلطان کے سامنے پہلا مقصد یہ تھا کہ اینڈرونکس کو ایسی بدترین شکست دی جائے کہ وہ آئندہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا سوچ تک نہ سکے اور اپنے لشکر کو لے کر قسطنطنیہ واپس جانے پر مجبور ہو جائے۔ دوسرا مقصد سلطان کے سامنے نائسا شہر پر قبضہ کرنا تھا۔ بروسا اور نائکومیڈیا اور اس کے بعد اگر نائسا پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے تو پھر ایشیا کی سرزمینوں خاص کر اناتولیا کے میدانوں میں یونانیوں کا زور ٹوٹ جانا تھا۔ مسلمانوں کی سلطنت مضبوط و مستحکم ہو سکتی تھی۔ ادھر اینڈرونکس اور اس کا داماد بھی جنگ کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ انہوں نے اپنے لشکر کی تعداد پہلے کی نسبت بڑھا لی تھی۔ قسطنطنیہ سے کمک پہنچ چکی تھی۔ یورپ کے دوسرے ممالک سے بھی بے شمار رضاکار آ کر اس لشکر میں شامل ہو چکے تھے اور دونوں خسر اور داماد یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ جو جنگ اب مسلمانوں کے خلاف ہوگی اس میں وہ مسلمانوں سے اپنی گزشتہ شکستوں کا انتقام لے سکیں گے۔ اینڈرونکس اور روجر دونوں بہت مطمئن اور پر اعتماد تھے، اس لیے کہ یورپ سے آنے والے رضاکاروں نے انہیں یقین دلایا تھا کہ ہر صورت میں وہ مسلمانوں سے انتقام لے کر ایشیا میں جو یونانیوں کے شہر مسلمانوں نے فتح کر لیے ہیں وہ واپس لے کر دیں گے۔ اسی بنا پر سلطان اور خان اپنے لشکر کے ساتھ جب نائسا کے قریب اینڈرونکس کے لشکر کے سامنے آیا تب اینڈرونکس اور روجر دونوں نے انتظار نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کے پہنچنے کے ساتھ ہی انہوں نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے تبل بجوا دیے۔ اینڈرونکس نے اپنے لشکر کی ترتیب وہی رکھی جو پہلے تھی، دوسری جانب سلطان اور خان نے بھی اپنی جنگ کی ترتیب پہلے جیسی ہی رہنے دی۔ دونوں جب اپنی صفیں درست کر چکے تب جنگ کی ابتدا اینڈرونکس کی طرف سے ہوئی اور وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ خون کے پیاسے حد درجے خونخوار وحشیوں اور کالی رات کے مردہ سمندر میں بے مہار جذبوں کی طرح مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا۔ اینڈرونکس کے لشکریوں اور یورپ سے آنے والے رضاکاروں کے ان حملوں میں خوفناکیوں سے بھری مکار اور زہر بھرے زخموں جیسی خشونت آمیزیاں تھیں۔ مسلمانوں نے بھی اپنا رنگ دکھانے میں زیادہ تاخیر سے کام نہ لیا۔ پہلے انہوں نے دشمنوں کے حملے کو روکا، اپنے دفاع کو مضبوط کیا۔ اس کے بعد جب سلطان اور خان، شاہین اور سلیمان کی سرکردگی میں مسلمان لشکری دفاع سے نکل کر جارحیت پر اترے تب وہ بھی اہل یورپ پر خاک و خون میں نہلاتے آگ، خوفناک دھاروں گردشوں دوراں کے تیور بدل دینے والے درد کے فاصلوں اور کرب کی تشنگی کی طرح ضربے لگانے لگے۔ اب میدان جنگ میں یہاں اینڈرونکس کے لشکری خون پیتے دنوں، ہڈیاں چبانے والی راتوں کا دوغلی ہواؤں کی طرح اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہاں خورشید بکف اور انجم نگاہ مسلمان مجاہد بھی اجالوں کے سرور اور ان گنت شعلوں کے رقص کی طرح اپنا کام شروع کر چکے تھے۔ دونوں طرف سے یہ کوشش ہونے لگی تھی کہ دشمن کی شکست اور اپنی فتح کو یقینی بنایا جائے۔ جس وقت جنگ اپنے عروج پر تھی
تو انتیشا کو حاصل کرنے کے لیے روجر نے موگی قوم کے ویشیوں پر جو دستے مقرر کیے تھے وہ ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے مسلمانوں کے پڑاؤ کی طرف آئے۔ جس وقت دونوں لشکر بری طرح ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے وہ ویشی دستے مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ پڑاؤ کے اندر ویرانی اور ہو کا عالم تھا۔ یہ صورتحال ان کے لیے یقیناً خوشگن تھی اور انہیں یقین تھا کہ وہ ہر صورت میں انتیشا کو واپس لے کر اپنے لشکر میں لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پڑاؤ کا ویران ہونا اور انہیں وہاں کسی لشکری کا دکھائی نہ دینا انہیں اپنی کامیابی و کامرانی کی جھلک دکھلا رہا تھا، لیکن ان کی بدبختی کی ابتدا اس وقت ہوئی جب وہ پڑاؤ کے اندر تھوڑا سا ہی داخل ہوئے تھے کہ اس سناٹے میں انہیں چیتوں کی طرح چنگاڑتی ہوئی ایک آواز سنائی دی۔ کسی نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، آداب سے بیگانہ وحشیوں، جہاں ہو وہیں رک جاؤ۔ ایک قدم بھی آگے بڑھاؤ گے تو تیروں سے چھلنی کر دیے جاؤ گے، اور تیر بھی ایسے جو زہر لگے ہوئے، پھر تم میں سے کوئی زندہ بچ کر لوٹ نہ سکے گا۔ موگیور قوم کے ان وحشیوں نے جب اپنے چاروں طرف نگاہ کی تو دنگ رہ گئے، کیونکہ اچانک مختلف خیموں سے نکل کر ان گنت مسلح جوان ان کا گھیراؤ کر چکے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کمانیں تھیں جن پر تیر چڑھے ہوئے تھے اور جنہیں وہ چلانے کے لیے کھینچ بھی چکے تھے۔ پھر وہی خوفناک آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی، ذلت و پستی کے گماشتوں، ازلی ابدی شیطانوں، جولانی گاہ تیر کے امین پر، اگر تم نے میرا حکم ماننے میں تاخیر کی تو بے موت مارے جاؤ گے۔ میں زیادہ دیر تمہیں برداشت نہیں کروں گا۔ اپنے ہتھیار پھینک کر گن کے 20 قدم پیچھے ہٹ جاؤ، اور تم میں سے جو ایسا نہیں کرے گا وہ اپنے دل کے کرتاس پر لکھ لے کہ وہ اپنے اسم اپنے حوالے سے بھی محروم ہو جائے گا، قبل اس کے کہ میں اپنے ساتھیوں کو حکم دوں کہ وہ تم پر تیروں کی بارش کر کے موت کے منہ میں دھکیل دیں۔ 20 قدم پیچھے ہٹ جاؤ۔ موگیور قوم کے ان وحشیوں نے بہت جلد ہی فیصلہ کر لیا کہ ہتھیار پھینک دینے اور پیچھے ہٹ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ مسلح مسلمان آگے بڑھے، انہوں نے ان کے ہتھیاروں پر قبضہ کیا اور اس کے بعد ان سب کو انہوں نے رسیوں میں جکڑ کر بے بس کرنا شروع کر دیا۔ ادھر میدان جنگ میں بڑی تیزی سے تبدیلی رونما ہونے لگی تھی۔ قسطنطنیہ کا شہنشاہ اینڈرونکس اپنے لشکر کے بیچ میں ہوتے ہوئے بھی اپنے لشکریوں کو جنگ کے لیے ابھار رہا تھا اور طرح طرح کے وعدے کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف انگیخت کر رہا تھا۔ دوسری جانب اپنے لشکر کی اگلی صفوں میں روجر بھی چلا چلا کر مسلمانوں پر ضرب لگانے اور اپنی فتح یقینی بنانے کے لیے اپنے لشکر کو جوش دلا رہا تھا، لیکن ان کے سارے جذبے، سارے احساسات اس وقت برف ہونا شروع ہو گئے جب مسلمانوں نے اگلی صفوں کا قتل عام کرنے کے بعد پچھلی صفوں پر ضرب لگانا شروع کر دی۔ اینڈرونکس کے لشکریوں نے جب دیکھا کہ اگلی صفوں کو مسلمانوں نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے اور اب وہ پچھلی صفوں کا قتل عام شروع کریں گے، تو وہ جنگ سے جی چرانے لگے۔ ان کی اس کم حوصلگی کو روجر اور لشکر کے وسط میں کھڑے اینڈرونکس نے بھی محسوس کر لیا تھا، اور وہ یہ بھی جان گئے تھے کہ جنگ اگر کچھ دیر اور رہی تو انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کے لشکر کا چاروں طرف سے قتل عام شروع ہو جائے گا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے پیغام رسانی کے ذریعے اینڈرونکس اور روجر نے مشورہ کیا۔ پھر وہ ایک دم پسپا ہوئے اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ نائسا شہر میں محصور ہو گئے۔ سلطان اور خان کے ہاتھوں اینڈرونکس کے لشکر کی یہ تیسری اور بڑی اور بدترین شکست تھی۔ پہلی بروسا، دوسری نائکومیڈیا اور تیسری نائسا شہر کے نواح میں دشمن کے بھاگ جانے اور نائسا شہر میں محصور ہونے کے بعد سب سے پہلے سلطان اور خان نے اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کا حکم دیا۔ اس کے بعد نائسا شہر کے بالکل قریب خیمے نصب کر کے ایک شہر آباد کر دیا گیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد شاہین اور سلیمان دونوں جب اپنے کچھ چھوٹے سالاروں کے ساتھ سلطان اور خان کے پاس آئے تو سلطان اور خان تھوڑی دیر تک مسکراتے ہوئے شاہین کی طرف دیکھتا رہا۔ اس موقع پر شاہین نے اور خان کو مخاطب کیا، سلطان محترم، خیریت تو ہے؟ جس انداز میں آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں اس انداز میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سلطان اور خان مسکرایا اور کہنے لگا، تمہاری طرف اس انداز میں دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آج جنگ کے دوران تمہاری کارکردگی سب سے اچھی رہی ہے۔ جس طرح تم نے یورپ سے آنے والے وحشی روجر اور اس کے لشکر کو اپنے سامنے پسپا کیا اور ان کی اگلی صفوں کا خاتمہ کرتے ہوئے ان کے وسطی حصے کی طرف بڑھے، شاہین، اس کے لیے تمہیں جس قدر تعریف اور توصیف کے قابل سمجھا جائے کم ہے۔ دوسری بات کہ جس کی وجہ سے میں تمہاری طرف غور سے دیکھا وہ اس لیے کہ مجھے ابھی خبر ہوئی ہے کہ دشمن کے کچھ دستوں نے جنگ کے دوران ہمارے پڑاؤ پر حملہ آور ہو کر انتیشا کو لے جانے کی کوشش کی تھی، لیکن ان سب لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل تو میں بعد میں جانوں گا، پہلے جن کو گرفتار کیا گیا ہے انہیں میرے سامنے پیش کرو اور انتیشا کو بھی ساتھ لاؤ۔ شاہین پیچھے ہٹ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا تو اس کے ساتھ وہ سارے گرفتار ہونے والے وحشی افراد بھی تھے اور ان کے پیچھے پیچھے انتیشا بھی تھی۔ سلطان نے انتیشا کو اپنے قریب بیٹھنے کے لیے کہا۔ اتنی دیر تک
اتنے دیر تک شاہین بھی سلیمان کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس موقع پر سلطان نے انتیشہ کو مخاطب کیا، بیٹی میں اس بات پر نادم ہوں کہ پڑاؤ میں تمہاری حفاظت کا خاطر خواہ اہتمام نہ ہوا تھا، لیکن میں حیرت زدہ بھی ہوں کہ یہ جو حملہ آور ہوئے ہیں انہیں کیسے گرفتار کر لیا گیا۔ جواب میں انتیشہ مسکرائی، کہنے لگی، سلطان محترم میری بہن میری کے میرے ساتھ باقاعدہ رابطہ ہے، جو بھی میرے خلاف کارروائی ہوتی ہے وہ اپنے چند مخصوص آدمیوں کے ذریعے مجھ تک پہنچا دیتی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کے اور میرے درمیان 2-3 بار پیغام رسانی ہو چکی ہے، لیکن میں نے اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو یہ بھی تفصیل بتا دی تھی کہ میں کسی طرح پہلی جنگ کے دوران مسلمانوں میں رہ گئی اور کیسے مسلمانوں کے سالار شاہین نے میری حفاظت کا سامان کیا۔ سلطان محترم اب جو حادثہ پیش آنے والا تھا اس کی اطلاع بھی میری بہن نے مجھے کر دی تھی۔ یہ اطلاع میں نے محترم شاہین سے کی اور انہوں نے پڑاؤ کے اندر میری حفاظت کا اہتمام کیا اور اپنے مسلح جوانوں کے ذریعے ان سب کو بے بس کر کے رسیوں میں جکڑ دیا، اور اب یہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ سلطان کچھ دیر تک عجیب سے جذبے سے شاہین کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، شاہین جو کام تم نے کیا وہ یقیناً تمہیں ہی زیب دیتا تھا۔ تم جیسے جوان اپنی قوم کے لیے معراج نظر ہوتے ہیں۔ میں شجاعت و جرات مندی، دور اندیشی اور دانش مندی کو سلام کرتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان اور خان کچھ دیر کے لیے خاموش رہا اور اپنے سامنے کے قیدیوں کی طرف بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ پھر انہیں مخاطب کیا، تم میں سے جو اپنے ساتھیوں کا سربراہ ہے وہ چند قدم آگے بڑھے۔ اس پر پڑاؤ میں سے گرفتار ہونے والوں میں سے ایک جوان جو شاید ان کا سرخیل تھا چند قدم آگے بڑھ گیا۔ سلطان نے پھر انہیں مخاطب کیا، تم میں جو ان کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا وہ بھی آگے آ جائے۔ اس پر ایک اور نوجوان آگے آ کر کھڑے ہو گیا۔ سلطان نے کچھ دیر سوچا، پھر ان کو مخاطب کیا، دیکھو اینڈرونکس کو جنگ میں بدترین شکست ہو چکی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم براہ راست روجر کے تحت کام کرنے والے ہو، وہ بھی شکست اٹھا چکا ہے اور دونوں نائسا شہر میں محصور ہو چکے ہیں۔ میں تم دونوں کو ان کے پاس واپس بھجواؤں گا۔ میری طرف سے انہیں جا کے یہ پیغام دینا کہ میں ان دونوں کو صرف 3 دن کی مہلت دیتا ہوں اور 3 دن کے اندر نائسا شہر ہمارے حوالے کر کے ایشیا کی سرزمین سے نکل جائیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ہم شہر پر حملے شروع کر دیں گے، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور شہر کو فتح کرنے کے بعد شہر کے وسط میں سر عام جس شخص کو سب سے پہلے موت کے گھاٹ اتارا جائے گا وہ اینڈرونکس کا داماد روجر ہوگا۔ میں تم پر یہ بھی انکشاف کروں کہ تمہارا جرم ایسا ہے جس کے لیے تم لوگوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا۔ تم دونوں کو اس لیے معاف کیا جا رہا ہے تاکہ تم میرا پیغام اینڈرونکس تک پہنچاؤ۔ اس کے بعد ہاتھ کے اشارے سے سلیمان اور شاہین دونوں کو سلطان اور خان نے اپنے قریب بلایا۔ کچھ دیر تک رازدارانہ انداز میں مشورہ ہوتا رہا۔ اس کے بعد شاہین اور سلیمان دونوں وہاں سے اڑ گئے۔ ان کے اشارے پر کچھ مسلح نوجوان قیدیوں کو ایک طرف لے گئے۔ قیدیوں کا جو سالار اور نائب تھا ان دونوں کو چھوڑ دیا گیا، باقی تمام کا کام تمام کر کے گھوڑوں پر رکھ دیا گیا اور ان کے سالار اور ان کے نائب کو حکم دے دیا گیا کہ وہ لاشیں لدے گھوڑوں کو نائسا شہر کی طرف لے جائیں۔ اس طرح جہاں میدان جنگ میں اینڈرونکس اور روجر کو بدترین شکست ہوئی، وہاں پڑاؤ میں داخل ہو کر انتیشا کو اٹھا لے جانے والوں کو بھی عبرت خیزی کا سامان کر دیا گیا۔ شاہین اور سلیمان کے جانے کے بعد سلطان اور خان نے اپنے قریب بیٹھی انتیشا کو رازداری اور دھیمے لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، انتیشا میری بیٹی، اگر تمہیں پڑاؤ سے گرفتار ہونے والے ان دشمنوں کے ساتھ نہ بھی بلایا جاتا تب بھی ان کی اس جنگ کے بعد میں تم سے ایک انتہائی اہم موضوع پر مشورہ کرنے اپنے پاس بلانے والا تھا۔ اب تم آ ہی چکی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر بھی تم سے گفتگو کروں۔ جب تک تمہارے چچا اینڈرونکس کے ساتھ جنگوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اس وقت تک تم لشکر میں رہو گی، اس وقت تک ہم تمہاری حفاظت کا خوب سامان کریں گے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ اس شکست کے بعد اینڈرونکس ضرور صلح پر آمادہ ہوگا، اور اگر اس نے ایسا کرنے کی کوشش نہ کی تو اسے سارے ایشیائی مقبوضہ جات سے محروم کرنے کے بعد ہم درہ دانیال کو عبور کر کے اس کی اور بھی سرزمینوں میں بھی قدم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ گرفتار ہونے والے 2 جوانوں کے ہاتھ جو ہم نے پیغام بھیجا ہے اس کا وہ مثبت جواب دے گا، صلح کا راستہ اختیار کرے گا، نائسا شہر کے ہمارے حوالے کر دے گا۔ جنگوں کا یہ سلسلہ اگر تمام ہو جاتا ہے تو پھر سب سے پہلے تمہاری رہائش، تمہاری حفاظت کا مسئلہ اٹھتا ہے۔ جب جنگیں ختم ہو جائیں گی تو ہم اپنے لشکر کے ساتھ بھروسہ کا رخ کریں گے۔ بھروسہ میں تمہاری رہائش کا انتظام ہونا چاہیے، تم اکیلی تو نہیں رہ سکتی، کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جسے تم اپنا کہہ سکو اور وہ تمہیں اپنا کہہ سکے، دونوں ایک دوسرے کے غم کے حصے دار بنو۔ مجھے یہاں تک معلوم ہے کہ روجر تمہیں اپنے حرم میں داخل کرنا چاہتا تھا اور تمہیں اس کی یہ پیشکش قبول نہ تھی، اور اسی بنا پر تم اپنے لشکر سے نکل کر ہمارے پاس آ گئی۔ یہ تو تمہاری شرافت اور حیا کا ایک پہلا قدم ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان اور خان رکا اور سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اس نے گفتگو کا آغاز پھر شروع کیا۔ انتیشا، تیری حیثیت میری نگاہوں میں میری ایک بیٹی جیسی ہے
جو سوال میں اب کرنے لگا ہوں شرمانا نہیں، سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے سوال کر رہا ہے اور اس کا مجھے سوچ سمجھ کر جواب دینا، اس لیے کہ صحیح جواب دینے میں ہی تمہاری بھلائی ہوگی۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ روجر تو تمہیں حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھا ہی، اور اینڈرونکس سے تمہیں حاصل کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے اور تم اسے ناپسند کرتی رہی ہو۔ اب میں تمہیں یہ پوچھتا ہوں کہ کوئی ایسا جوان ہے جسے تم اپنا بنانے کا فیصلہ کر چکی ہو، جو تمہاری توجہ، تمہاری انسیت کا مرکز بنا ہو؟ اس سوال پر شرم کے باعث انتیشا کا چہرہ گلابی ہو گیا اور لبوں پر ہلکا سا تبسم بھی آ گیا۔ پھر کوئی جواب دینے کی بجائے اس نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ سلطان اور خان نے کچھ سوچا اور پھر دوسرا سوال کیا، جسے تم نے اپنی انسیت یا اپنی توجہ کا مرکز بنایا ہے، وہ قسطنطنیہ کا رہنے والا ہے یا باہر کا؟ میرے سوال کو تم یوں کہہ سکتی ہو کہ جسے تم مرکز سے نظر بنا چکی ہو، اس کا تعلق درہ دانیال کے مغرب سے ہے یا مشرق سے؟ اس بار ہلکی سی آواز میں انتیشا کہنے لگی، اس کا تعلق درہ دانیال سے مشرق میں ہے۔ سلطان کی آواز پھر انتیشا کے کانوں میں ٹکرائی، مسلمان ہے کہ نصرانی؟ انتیشا پہلے سے زیادہ شرمائی تاہم بول اٹھی، سلطان محترم، وہ مسلمان ہے۔ سلطان کے لبوں پر تبسم کھیل گیا، دوبارہ پوچھا، اس کا تعلق میرے لشکر سے ہے یا باہر کا کوئی نوجوان ہے؟ سلطان محترم، اس کا تعلق آپ کے لشکر سے ہے۔ زمین کی طرف دیکھتے ہوئے انتیشا نے جواب دیا۔ اس جواب پر اور خان مزید خوش ہوا تھا، پھر پوچھا، کیا وہ میرے سالار شاہین کے علاوہ کوئی اور ہے؟ اس لیے کہ یہاں میرے خیال میں تمہارا واسطہ شاہین سے پڑا ہے، وہی تمہاری حفاظت اور رہائش کا انتظام کرتا رہا ہے۔ انتیشا نے اس بار کھل کر جواب دیا، سلطان محترم، وہ محترم شاہین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ سلطان تھوڑی دیر خاموش رہا، کیونکہ انتیشا کے جواب سے جو اسے خوشی ہوئی تھی اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر شفقت بھرے انداز میں انتیشا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ بیٹی، تو نے اگر اپنی زندگی کے لیے شاہین کا انتخاب کیا ہے تو میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت اچھا جوان ہے، شجاع ہے، باقیدار ہے، جو زبان دیتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ کیا میں یہ سمجھ لوں کہ تم شاہین کو پسند کرنے لگی ہو؟ اس پر انتیشا منہ سے نہیں بولی، بلکہ مسکراتے ہوئے اس نے جب اس بات میں گردن ہلائی تب سلطان نے پوچھا، کیا تم نے کبھی شاہین کی ایک گفتگو سے یہ اندازہ لگانے کی بھی کوشش کی ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، یا کبھی دبے الفاظ میں یا کھلے انداز میں تم سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ انتیشا نے ایک لمبا سا سانس لیا اور کہنے لگی، سلطان محترم، ایسا کوئی موقع نہیں آیا۔ انہوں نے نہ کبھی اپنی گفتگو میں محبت کا اظہار کیا اور نہ ہی کبھی ایسی کوئی بات کی جس کو میں یہ کہہ سکوں کہ ان کا میری طرف جھکاؤ ہے یا وہ مجھے پسند کرتے ہیں۔ سلطان اور خان نے فیصلہ کن انداز میں انتیشا کو مخاطب کیا، بیٹی، شاہین کو لوٹنے دو، پھر میں اس سے اس موضوع پر تفصیل سے بات کروں گا۔ اب جب کہ تم اپنی زندگی کے راستوں کا تعین کر چکی ہو، اپنی چاہت، اپنی انسیت کے لیے شاہین کو مرکز نگاہ بنا چکی ہو، تو واپس بروسا جا کر میں تم دونوں کے عقد کا اہتمام کروں گا۔ جہاں تک شاہین کے ماں باپ کا تعلق ہے، وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ ان کا باپ شریف، بلکہ انتہائی شریف ہے۔ جب ان پر یہ انکشاف ہوگا کہ تم قسطنطنیہ کے شہنشاہ کی بھتیجی ہو اور ان کے بیٹے شاہین کو پسند کرتی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ سلطان کے خاموش ہونے پر انتیشا نے اندیشوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سلطان محترم، اگر شاہین نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا تب؟ جواب میں سلطان مسکرا دیا، بیٹی، وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ تم جیسی خوبصورت اور انتہا درجے کی پرجمال لڑکی کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، چاہے وہ میرا سالار شاہین ہی کیوں نہ ہو۔ اسے واپس آنے دو، پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے اپنانے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کرتا ہے۔ اگر اس کے ماں باپ نے رضامندی کا اظہار نہ کیا تب؟ انتیشا نے ایک اور اندیشہ ظاہر کر دیا، وہ بھی ایسا ہرگز نہیں کریں گے اور شاہین کی پسند کو اپنی پسند کہیں گے۔ سلطان اور خان نے بڑے بھروسے اور اعتماد کے ساتھ انتیشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سلطان اور خان شاید اس موضوع پر انتیشا سے مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ شاہین اور سلیمان آتے دکھائی دیے۔ سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں رکنے کو کہا۔ سلطان کا اشارہ پا کر شاہین اور سلیمان وہیں رک گئے۔ پھر سلطان نے دوبارہ انتیشا کو مخاطب کیا، بیٹی، اگر میں آج شام تک تمہارے اور شاہین کے نکاح کا اہتمام کروں تو اس پر تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میں چاہتا ہوں بھروسہ کی بجائے یہیں تمہارے عقد کا انتظام کروں۔ انتیشا چوکنے کے انداز میں سلطان کی طرف دیکھنے لگی، کچھ دیر تک خاموش رہی۔ شاید سلطان کے اس الفاظ نے اسے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ پھر مسکرا دی اور کہنے لگی، سلطان محترم، جو بھی آپ فیصلہ کریں گے میرے لیے آخری ہے اور میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی۔ آپ نے بیٹی کہا ہے اور ایک باپ کی حیثیت سے میں جانتی ہوں آپ کا ہر فیصلہ بھلائی پر مبنی ہوگا، پر ایک بات میرے دل میں کھٹکتی ہے، وہ یہ کہ اگر یہاں میرے اور شاہین کے نکاح کا اہتمام کیا جاتا ہے تو شاہین کے ماں باپ تو شامل نہیں ہوں گے۔ بعد میں اگر انہوں نے کوئی اعتراض کیا تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری زندگی پھر تلخ ہو جائے گی۔ سلطان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا، بیٹی، شاہین کے ماں باپ کی طرف سے احتجاج نہ کرنے کی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ تب
انتیشا مسکرا دی۔ تب سلطان محترم مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ کا ہر فیصلہ میرے لیے آخری ہے۔ انتیشا کی گفتگو سے سلطان مطمئن ہو گیا، پھر اس کے ہاتھ کے اشارے سے شاہین اور سلیمان کو آگے آنے کے لیے کہا۔ دونوں آگے بڑھ کر وہیں بیٹھ گئے جہاں سے اٹھ کر وہ گئے تھے۔ شاہین کی آمد پر انتیشا کچھ شرما رہی تھی یا کچھ بڑی بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے سلطان کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی، سلطان محترم اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے خیمے میں چلی جاؤں؟ سلطان اور خان کھل کر ہنس دیا۔ خیمے میں کیسے جاؤ گی بیٹی؟ جو معاملہ شروع ہوا ہے اس کی انتہا اب ہوگی، شاہین کے آنے پر ہی اس کو آخری شکل دی جائے گی۔ انتیشا پہلے کی طرح پہلو بدلتی رہی، تاہم اپنی نشست پر بیٹھی رہی، بار بار عجیب سے انداز میں کبھی سلطان کبھی شاہین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس درمیان شاہین اور سلیمان کے جانے کے بعد سلطان اور انتیشا میں جو بات ہوئی تھی اس کی تفصیل سلطان نے شاہین سے کہہ دی۔ جب تک سلطان تفصیل سناتا رہا شاہین مسکراتا رہا، سلیمان بھی مسکرا رہا تھا۔ پھر سلطان نے شاہین کو مخاطب کیا، اب تو مجھے اپنا فیصلہ دو، کیا کہتے ہو؟ شاہین نے ایک نگاہ انتیشا پر ڈالی، جواب میں اس کی نگاہوں کا استقبال انتیشا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کیا۔ پھر شاہین نے سلطان کو مخاطب کیا، سلطان محترم کوئی فیصلہ آپ کریں تو کیا میں اعتراض کر سکتا ہوں؟ اور پھر انتیشا جیسی لڑکی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اگر اسے میری زندگی کا ساتھی بنا دیا جائے تو میں اسے اپنی زندگی کی خوش قسمتی تصور کروں گا اور اس پر میرے ماں باپ بھی فخر کریں گے۔ سلطان نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا، پھر تو معاملہ ہی ختم ہوا۔ ساتھ ہی سلطان نے اپنے قریب بیٹھے اپنے بیٹے سلیمان کو مخاطب کیا، سلیمان بیٹے، گزشتہ جنگ میں جو مال غنیمت جمع ہوا تھا اس میں کافی زیورات بھی تھے جو اینڈرونکس کے لشکر میں لڑکیاں چھوڑ کر بھاگی تھیں۔ شاہین کے ساتھ مل کر ان میں سے کچھ زیورات الگ کر لینا، بلکہ اس سلسلے میں انتیشا کی پسند کو بھی مد نظر رکھنا، بلکہ اس میں سے جو یہ پسند کرے وہ اس کے حوالے کر دینا۔ آج مغرب کی نماز کے بعد لشکر کے قاضی کو بھی بلانا اور ان دونوں کے نکاح کا اہتمام کیا جائے گا۔ اب جو کچھ میں نے کہا ہے تم تینوں جاؤ اور اس کو آخری شکل دے دو۔ اس کے ساتھ ہی شاہین اور سلیمان اٹھ گئے۔ انتیشا بھی چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھ کر شاہین کے پیچھے ہو لی۔ اسی روز مغرب کی نماز کے بعد انتیشا اور شاہین کی شادی کا اہتمام کر دیا گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔